نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا کویسچن ہے، کیا یتیموں کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس کا آنسر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت 10 میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دھکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیعہ کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک پائی تک نہیں چھوڑا۔ اب بھلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ تم یتیموں کا اتنا ہی خیال رکھو جتنا تم اپنی چھوٹی اولاد کا اپنے مرنے کے بعد چاہتے ہو کہ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ جس طرح تم نہیں چاہتے کہ ان کے مال دوسرے ظلم سے کھا جائیں اور وہ بالغ ہو کر فقیر اور غریب رہ جائیں، اسی طرح تم دوسروں کی اولادوں کے مال نہ کھاؤ۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ پوچھا گیا کیا کیا؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھا جانا، جہاد سے پیٹھ موڑنا، بھولی بھالی ناواقف عورتوں پر تہمت لگانا۔ ابن ابی حاتم میں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کی رات کا واقعہ پوچھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ نیچے لٹک رہے ہیں اور فرشتے انہیں گھسیٹ کر ان کا منہ خوب کھول دیتے ہیں، پھر جہنم کے گرم پتھر ان میں ٹھونس دیتے ہیں جو ان کے پیٹ میں اتر کر پیچھے کے راستے سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بے طرح چیخ چلا رہے ہیں، ہائے ہائے مچا رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یہ یتیموں کا مال کھا جانے والے ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں اور مختلف جگہوں پر بھی یتیموں پر ظلم کرنے والوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے اور ایسا کرنے پر سخت سزا بھی سنائی گئی ہے۔ ان تمام وعیدوں کا نازل کرنا یتیموں پر اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ یتیم کمزور اور بے سہارا ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ توجہ کے مستحق ہیں۔ یا ذوالجلال والاکرام، اے اللہ، ہم تیرے ناراض ہو جانے سے اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فقر و فاقہ اور ذلت سے، اور اس سے کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا ہم پر کوئی ظلم کرے۔ یا اللہ، روز محشر ہمیں ظالموں میں سے نہ اٹھانا۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا انسان کی جان نکالنے والے فرشتے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں؟ سنتے جائیے اور آگے پہنچاتے جائیے، اور اپنے حق میں یہ گواہی لکھواتے جائیے کہ ہم نے اللہ کا پیغام آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔